فرمان سنا رہا ہوں، اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا مچھر کے پر کے برابر، اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ اتنی بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ پتہ چلا یہ دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا کو پا کر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے درست نہیں۔ انہیں تو خوف کرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان دیوار بن رہی ہے۔ دولت ملی قارون کو بھی، دولت ملی حضرت عثمان کو بھی۔ قارون نے اس دولت سے کیا کیا؟ اپنے لیے دوزخ بنا لی۔ حضرت عثمان کو دولت ملی، انہوں نے اس سے اپنے لیے جنت بنا لی۔ تو یہ فرق ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ یا رسول، حضرت عبدالعزیز مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کی زینت سے، آرائش سے مزین ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہی زیب و زینت ایک دن وبال جان بن جائے گی۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں کرتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے اللہ کی نعمت کے طور پر، تو پھر اس کے لیے یہ بیان نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو اس پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، تو پھر اس کو کوئی درجہ ملتا نہیں۔ بہت آسان سی بات تھی، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سن لو، مال ہے آپ کے پاس، آپ اس کو جائز حاصل کر رہے ہیں، جائز خرچ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حاصل بھی جائز کر رہے ہیں اور خرچ بھی اونچی، بہت اچھی بات ہے۔ بھلے کروڑوں اربوں خربوں، جائز حاصل نہیں کر رہے یا جائز خرچ نہیں کر رہے تو وہ مال اچھا اونچی۔ دعوتوں میں جائیں، ٹوٹ کے پڑتے ہیں کھانے پہ، جیسے پہلے کبھی ملا نہیں، آج پہلی بار ملا، بھر لیتے ہیں، کھایا نہیں جاتا یا ذائقہ پسند نہیں آتا، پھینکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، پوچھ رہا ہوں، دوسرے کو نہ ملے مجھے مل جائے، کسی اور کو ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، مجھے مل جائے، یہی حال ہے ہمارا یا نہیں؟ تو ہمارے اندر ایمان کہاں رہا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے کوشش نہ کریں، حاصل نہ کریں، لیکن جو کیفیت ہوتی ہے ہماری وہ ذرا دیکھنے والی ہوتی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اے انسان، اے مسلمان، یہ جہان تیرا جہان نہیں، یہ جو سانس تو لے رہا ہے نا اندر باہر، یہ بھی تیرے فرمان سے باہر، یہ تیرے کنٹرول میں نہیں۔ اگر تو مال جمع کر رہا ہے تو اس سے خوش نہ ہو، تجھے اپنی جان پر بھروسہ ہے تو یہ بھی تیری اونچی۔ یہ مال کب چلا جائے گا، یہ جان کب چلی جائے گی، تجھے کچھ پتا نہیں۔ مرد ہوشیار، ہوشیار کہتے ہیں ہوش میں رہنے والے کو۔ ہوشیار مرد کون ہے؟ کہ اس کے سامنے دنیا کچھ نہیں، کیونکہ اس دنیا کا روز نیا مالک ہوتا ہے، آج اس ہاتھ کل اس ہاتھ۔ تو وہ جانتا ہے وہ اس سے دل نہیں لگاتا، وہ اللہ سے دل لگاتا ہے۔ میرا رب ہے، مجھے دے گا، اس کا یقین پختہ ہونا چاہیے، اور جو رب دے اس پر راضی رہنا چاہیے، شکایت نہیں۔ آئیے، اشفاق، خشیہ، خوف کو کہتے ہیں خشیہ۔ اشفاق وہ مہربانی جس میں خوف کی ملاوٹ ہو۔ وہم مشفقون کا لفظ ہے نا، مشفق،
مشفق کس کو کہتے ہیں؟ آپ مہربان کو کہتے ہیں. تو ایسی مہربانی جس میں خوف کی ملاوٹ ہو. مشفق کو مشفق علیہ یعنی جس پر شفقت کی جائے اس سے محبت ہوتی ہے. مشفق کو جو مہربانی کرتا ہے جس پر کرے اس سے محبت ہوتی ہے. اس کے لیے دل میں خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. میں سمجھا دوں. باپ کو اولاد پر شفقت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے، پکی بات ہے. ڈرنا اولاد کو چاہیے یا باپ کو؟ آپ سب کہہ رہے ہیں اولاد کو ڈرتا باپ ہے. چیزیں لایا ہے، خرید کے لایا ہے، محنت کر کے لایا ہے، پھر بھی کہ یہ دل نہ ٹوٹ جائے، اس کو پسند آ جائے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یاد رکھیں، تکلیف نہ ہو، دل نہ ٹوٹے، یہ کہیں اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کو خیال رہتا ہے. اسی کو آپ شفقت کے لیے حوالے سے کہتے ہیں. تو مومن میں احسان بھی ہے، خشیت بھی ہے. کافر نڈر ہوتا ہے، اس کو برائی کا ڈر نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. مومن عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے. فرق سمجھیں؟ اب اس کو میں سمجھاؤں گا جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، پوری طرح سمجھاؤں. نماز پڑھی آپ نے 2 رکعت 4 رکعت، سلام پھیر کے کہا یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ کہیے. کیوں کہتے ہیں ایسا؟ جواب دے مجھے کوئی سمجھدار جو سوال کو سمجھا ہو، جواب دے. 4 رکعت 2 رکعت نماز پڑھی، کوئی صدقہ دیا، کوئی نیکی کی، یا اللہ قبول فرما. کیوں کہتے ہو؟ قبول کرنے کے لیے کہنے والوں یہ بتاؤ تم نے جو ادا کی ہے دعویٰ کر سکتے ہو کہ صحیح کی ہے؟ کوشش کی ہے. کیا کی ہے؟ صحیح ادا کرنے کی دعویٰ کر سکتے ہو صحیح کی ہے. تو جب صحیح کا دعویٰ نہیں کر رہے تو قبولیت کیوں مانگ رہے ہو؟ قبولیت کا تو تب بات کرو نا. آپ چیز لا کے دو، جی یہ چیز لیجئے جناب، یہ میں آپ کے لیے سوٹ لایا ہوں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، شاندار چیز ہے. آپ کہیں قبول فرمائیں تو وہ چیز نقص نہیں ہے، تسلی ہے، تب تو بات سمجھ میں آ گئی. جہاں شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کو قبول کرنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ کسی دوست کو دیں گے یار یہ پھٹا ہوا گلا ہوا سڑا ہوا رومال ہے، قبول کر لیں. یہ سیب دے رہا ہوں تمہیں، یہ گلا ہوا ہے، کیڑے بھی ہیں اس میں، قبول کر لو. کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. جس میں نقص ہے کسی ساتھی کو یا چھوٹے کو نہیں کہہ رہے قبول کر لو. تمہیں دعویٰ نہیں ہے اس عبادت کا، اللہ کو کیوں کہہ رہے ہو قبول کر لو؟ اگر سمجھ آ رہی ہے میری بات تو میں نے بہت آسان کر کے بتائی ہے. مومن کی حالت کیا ہے؟ وہ کرتا نیکی ہے. کافر نڈر ہے، اس کو برائی کی پرواہ نہیں ہے. وہ برائی ہے کر رہا ہے، اس کو نہیں ہے پکڑ کی ڈر. لیکن مومن نیکی کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے، یا اللہ پتہ نہیں صحیح ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ہے. یہ جو آپ کی یہ کوالٹی ہے نا، اسی پر تو آپ کو انعام ملتا. اور جو دعویٰ کرتے ہیں نہیں میں جی بالکل صحیح، 100% پرفیکٹ، بالکل صحیح ہو، کچھ نہیں، میں اور آپ کس شمار قطار میں ہیں، اور کس کھیت کی مولی کس پلیٹ کا شوربہ. کائنات کے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جیسا تیری عبادت کا حق ہے مجھ سے نہیں ہو سکا.
ما عرفنا کا حق کا معرفت کی، اللہ جیسے تیری پہچان کا حق ہے مجھ سے نہیں ہو سکا۔ ما شکرنا کا حق کا شکر، جیسا تیرا شکر ادا کرنے کا حق مجھ سے نہیں ہو سکا۔ وہ ہماری تعلیم، ان کی شان تو بہت بلند، یہ میری آپ کی تعلیم، اور میں تھوڑا سا کام کر کے کہوں نہیں جی جو میں نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا، تو بولو پھر غلط ہے یا نہیں ہے؟ یہی مومن کی نشانی ہے۔ کافر اور مومن میں بد عقیدہ اور صحیح عقیدہ میں فرق دیکھنا ہو تو یہی ملے گا۔ شیخ سعدی 700 سال پہلے فرما گئے، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کا معاملہ اور ہے، نیکوکار جب بھی نیکی کرے گا یہ نہیں کہے گا یا اللہ قبول فرما لے، وہ یہی کہے گا یا اللہ جو غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے۔ ہاں ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ہماری نیکیاں قبول فرما لے۔ کیوں؟ ہمارے عمل کے مطابق نہیں مولا، تو اپنی شان کے مطابق، کیونکہ ہمارا عمل اس لائق اونچی۔ اچھا یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، یا اللہ اپنے نبی کے صدقے کر دے، واسطہ دے دیتے ہیں، یہ دوسروں کو سمجھ نہیں ہے۔ اس واسطے میں کمال کیا ہے؟ جب اللہ کے کسی پیارے کا نام لیں گے اللہ پیار کی وجہ سے ٹالے گا نہیں، ان کے صدقے ہماری قبول ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، مولانا روم نے لکھا مثنوی شریف میں۔ ٹائم ہو گیا ہے، میں بس اس پہ ختم کر دیتا ہوں، آپ کے 2-3 منٹ زیادہ، یہ بیان ابھی جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ مکھی گندگی پر بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی اجازت جرت نہیں دی کہ میرے حبیب کے کپڑوں پر بھی بیٹھے۔ ایک مکھی حضور کا طواف کر رہی تھی، بیٹھی نہیں، کیا کر رہی ہے؟ گرد پھیرے لگا رہی ہے۔ شہد کی مکھی۔ کون سی مکھی؟ انگلش والے اس کو بی کہتے ہیں، BEE، ماکھی، گجراتی والے شاید ماکھی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی گھوم رہی ہے۔ میرا نبی سب کا نبی ہے، جانوروں کے لیے بھی۔ حضور اس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو بات سنا رہا ہوں یہ ذرا دل میں اتار لینا، حضور اس سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرا نبی سب کی زبانیں جانتا ہے، سب کا نبی ہے تو سب کی زبانیں جانتا ہے، اللہ نے سب کی زبانیں سکھائی۔ یہ جو تم پھولوں کا رس چوستی ہو وہ تو پھیکا ہوتا ہے، وہ تو پھیکا ہوتا ہے، یہ شہد کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ جو شہد تم بناتی ہو وہ میٹھا، جو رس چوستی ہو وہ پھیکا۔ مکھی پکی سنی، اس نے کہا حضور یہ ہمارا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال ہے۔ ہم جو رس چوستی ہیں وہ واقعی پھیکا ہوتا ہے، میٹھا کیسے ہو جاتا ہے یہ ہمارا نہیں، یہ آپ کا کمال ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہم رس چوس کے واپس جاتی ہیں، جاتے ہوئے درود پڑتی رہتی ہے، تو درود کی برکت سے وہ پھیکا رس جو ہے وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ میٹھا شہد، اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ بس بات لمبی نہیں کرنی، ہمارے عمل ایسے ہی ہیں جیسے پھیکا رس، ہمارے عمل ایسے ہی ہیں جیسے درود پڑھیں گے تو میٹھا ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں سمجھ؟ اللہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہر اچھے جائز کام سے پہلے بھی بعد میں بھی درود پڑھو، ہم جگہ جگہ درود پڑھ رہے ہیں جہاں پڑھنا ہے چاہیے، ہم بار بار درود اسی لیے پڑھتے ہیں اس کی برکت سے ہمارے پھیکے اعمال بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول،
اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیے. مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.